اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھنا ہے جی الادب الاسلامی۔ تو الادب الاسلامی آپ کو پتہ ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، تو مرکب توصیفی ہے جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو الادب جو ہے لٹریچر کے بارے ہم بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں النقد الادبی میں کہ لٹریچر کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے کہنا ہے الادب الاسلامی تو اس کا مطلب ہے اسلامک لٹریچر، ٹھیک ہے، سمپل سی ٹرم ہے اسلامک لٹریچر کہ الادب الاسلامی کہ مطلب یہ ہے کہ لٹریچر ہم نے آپ کو ایک سادہ سی تعریف بتائی تھی۔ آپ لوگ اس کو آپ بھی کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں کیونکہ آج کل یہ پڑھانے والے کہتے ہیں۔ تو لٹریچر از دا ریفلیکشن آف دی سوسائٹی، کہ لٹریچر جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کا عکس ہوتا ہے، اس کا اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس سوسائٹی کو، یعنی کہ اس سوسائٹی میں ریلیجیس جو کنڈیشنز ہیں، جو مذہبی معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، وہاں کی اکنامک کنڈیشن کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سوشل کنڈیشن کیسی ہے، سوشل ویلیوز کیسی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ مطلب ہے کہ آتی ہیں ادب میں، کہ ادب جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے، اس کی ریفلیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سادہ اور معروف تعریف ہے اس کی، ادب کی یا لٹریچر کی، ٹھیک ہے۔ تو الادب الاسلامی ہے کہ اسلامک لٹریچر، کہ جب سے اسلام آیا آج تک اسلام نے کیا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، ٹھیک ہے، اصل ہے یہ الادب الاسلامی، اور یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کافی ساری چیزیں وہ اٹھاتا ہے، ایز اٹ از ایگزیکٹ یہ ورڈنگ یہ کویسچن نہیں اٹھائے گا لیکن اس سے ملتی جلتی چیزیں اٹھائے گا، کیونکہ ہم نے جب ایک کویسچن پڑھنا ہوتا ہے ہم اسی تک محدود یعنی کہ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ ہم نے اسی کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا آنسر دیکھا چلے گئے، بلکہ ہم اس کے جتنے بھی لواحقات ہوتے ہیں، جتنی چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلا کویسچن ہے جی ما هي اللغة الوحيدة التي دامت لأكثر من 15 قرنا من الزمان، کہ وہ لینگویج بھائی کون سی ہے کہ جو 15 صدیاں ہو گئی ہیں تب سے قائم ہے، تب سے چلی آ رہی ہے، تو وہ عربک لینگویج ہے، لغہ العربیہ ہے۔ یہ آسان چیزیں ہیں، جہاں پہ چیز آئے گی ڈسکشن والی مشکل اس کو ہم کھولیں گے آپ کے سامنے۔ اچھا، ماذا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن اہمیت اللغة العربیہ، انہوں نے فرمایا تعلموا العربیہ فإنها من دینکم من قام بشکل القرآن الکریم وضبطہ۔ اب جو شکل اعراب ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ شکل اعراب سے مراد اعراب ہی ہے، بشکل القرآن سے مراد اعراب ہیں اور ضبط سے مراد قرآن کے نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا فرق ہے کہ من قام بشکل القرآن، کہ یہ جو اعراب ہیں یہ کس نے لگائے، اور جو نقطے تو وہ اس میں اختلاف ہے، لیکن کئی دفعہ پیپر میں یہ کویسچن آتا ہے اسلامیت والے میں بھی عربک والے میں بھی، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا آنسر تو یہ تھا، اس کا یہ تھا، لیکن جو ایکسیپٹیبل آنسر ہوتا ہے وہ ابو الاسود الدوالی ہی ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، 4 ہے من کتب کتاب الفروق اللغویہ۔ ہم نے پہلے جب النقد الادبی پڑھ رہے تھے وہاں پہ ایک کتاب آئی تھی کتاب الصناعتین، کتاب الصناعتین صنعت سے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب الصناعتین کا مطلب ہے کہ 2 صنعتیں، اور وہ کیا ہے، ایک شعر اور ایک نثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب تھی ابو ہلال العسکری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہی الفروق اللغویہ یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 سیم ورڈز ہیں یا ان میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، تو یہ ان کی معنوی آپ کو ڈسکشن کر کے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان میں لغوی ڈفرینس کیا ہے ڈکشنری کے حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اور یہ جو کتاب الصناعتین ہے یہ نقد کی کتاب ہے انہی کی، ابو ہلال عسکری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے پیپرز دیے بھی ہوں گے اور سابقہ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے بھی ہوں گے،
کم از کم کوئی 10 سے 15 کویسچن جو ہوتے ہیں وہ کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے یا اس مصنف کی معروف کتاب کون سی ہے. زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب الصناعتین ابو ہلال عسکری کی ہے، پیج نمبر 245 ہے. اچھا، اذکر اقسام الایجاز، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایجاز کیا ہوتا ہے. ایک ایجاز ہوتا ہے اور دوسرا قصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایجاز فی الحروف میں بھی ہوتا ہے، کلمات میں بھی ہوتا ہے اور تراکیب و جمل میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ کیا ہوتا ہے ایجاز؟ آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے کلمات اگر حروف میں ہیں تو آپ کے حروف منیمم ہوں گے، کم از کم حروف میں میکسیمم میننگز ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں، بہت کم الفاظ میں ایک زیادہ معنوی وسعت سموئی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تھوڑے کلمات میں زیادہ معنی ہے، تھوڑی ترکیب میں، تھوڑے جملوں میں ایک بڑا کمپلیٹ مضمون، ایک بڑا مفہوم سمجھایا گیا ہے، تو ان تینوں میں، حروف میں، کلمات میں، جمل میں، سینٹنسز میں، سب میں ایجاز یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اذکر ثلاثہ من الاغراض الادبیہ فی الادب الاسلامی، کہ اب اغراض ہوتی ہے نا، جس طرح اب اغراض الشعر الجاہلی پڑھتے ہیں، اغراض الشعر العباسی پڑھتے ہیں، کہ جو ادب اسلامی کی اغراض ہے، غرض ہے، مقصد ہے کہ ادب اسلامی بھائی کیوں پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادب اسلامی کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو پروڈکشن آف لٹریچر ہوتی ہے یہ سوسائٹی کا عکس ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے. لیکن کوئی داعیہ ہوتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے کہ موٹیو ہوتا ہے، موٹیو بولتے ہیں ہم محرک کو، کہ جو یہ مطلب ہے کہ سبب بنتا ہے کسی چیز کے پروڈکشن کا. تو ادب اسلامی کے پروڈکشن کیوں ہوتی ہے، اس کی اغراض کیا ہوتی ہے؟ تو القیم التشریعیہ الاخلاقیہ، ٹھیک ہے، الحضارہ الاسلامیہ التکافل الاجتماعی. یہ تین چیزیں ہیں بھائی، القیم التشریعیہ الاخلاقیہ، کہ جو شریعت کے اخلاقی پہلوؤں کی آپ کہہ لیں کہ اس کا بچاؤ ہے یا ان کو قائم دائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جب ادب اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ادب اسلامی میں کیا چیز آتی ہیں؟ اس میں زیادہ تر آپ کو مطلب ہے کہ عقائد کی ملے گی، مطلب ہے کہ اس میں ملے گا تفاسیر ملیں گی، شروحات ملیں گی. ٹھیک ہے، قرآن کی تفاسیر ہوں گی، احادیث کی شروحات ہوں گی، عقائد کی شروحات ہوں گی، اور اس کے بعد اخلاق پہ زیادہ ہوگا. تو تشریعیہ الاخلاقیہ یعنی کہ اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کو مطلب ہے کہ اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں. اور الحضارہ الاسلامیہ مطلب ہے کہ جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. التکافل الاجتماعی، اور جو اسلامک سوشل ویلیوز ہیں، جو سماجی معاملات ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، اس کا بچاؤ ہوتا ہے اور اس کو مطلب ہے کہ قائم رکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہاں پہ اب آپ دیکھیں انگلش سوسائٹی ہے نا، انگریزوں کا معاشرہ ہے، اس میں انگلش لٹریچر لکھا جائے گا، اس کی اپنی اغراض ہوں گی. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اب 14ویں صدی میں، 14th سینچری میں جو لٹریچر لکھا گیا انگریزوں کے ہاں، اس کی غرض یہ تھی کہ اس وقت وہاں پہ جو سوشل ویلیوز تھیں یا سوشل ایولز جن کو ہم سماجی برائیاں کہتے ہیں، وہ عروج پہ تھی. تو زیادہ تر لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا. تو اس وقت کے لٹریچر کی ان کے ہاں سب سے بڑی غرض تھی کہ اپنے ہاں سماجی جو ویلیوز ہیں، مطلب ہے کہ اگر کوئی ان کا مذہبی پیشوا بنا ہوا ہے جن کو وہ پادری وغیرہ کہتے ہیں، وہ لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آفیسر ہے، کوئی مذہب کے نام پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، ان کے گرجا گھر میں بیٹھا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے، تو وہ لوٹ رہا ہے. تو وہ لٹریچر لکھ رہے تھے، ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کی غرض تھی کہ سوشل ایولز، جو سماجی برائیاں معاشرے میں پھیل گئی ہیں، ان کا سد باب کرنے کے لیے ان کو اشاروں کنایوں میں کرٹیسائز کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ادب اسلامی شروع سے اب تک لکھا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو شرعی اور اخلاقی پہلو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، ان کو اسٹرینتھن کیا جا سکے، اور اسلامی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھا جائے. التکافل الاجتماعی، اور جو جس طرح یہ تکافل آپ
ایک وہ بنی ہوئی ہے نا کمپنی بھی، یہ انشورنس وغیرہ والا. اچھا، تو اس کو جو سوشل جو سماجی سماج ہے، مسلم سماج ہے، اس کی حفاظت کی جا سکے. مجد الاسلام کن کا ہے جی؟ مجد الاسلام شاعر احمد محرم ہے مصری، یہ ان کا ہے. اور قرآن مجید کے 3 نام: القرآن، الکتاب، الفرقان. اچھا، اس کے بعد 3 خصائص ہیں قرآن کریم کے، تو مکتوب فی المصاحف اور منقول بالتواتر اور محفوظ من التحریف. ٹھیک ہے، 3 حقوق کیا ہیں؟ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الایمان بہ، قراءتہ والعمل بہ. ٹھیک ہے. اور 11 ہے کم تنزلات للقرآن الکریم. تو یہ 3 ہیں. تین نزول کس طرح سے ہیں؟ 3 نزول اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلا کہتے ہیں جی لوح محفوظ سے قرآن کریم کا حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آنا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی حضرت جو میں نے آپ کو مطلب ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ قرآن نازل ہوا، وہاں پہ لکھا گیا. اس کے بعد مطلب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس اس کا نزول ہوا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور کے قلب اطہر پہ نزول ہوا. یہ کوئی پکی یا اتھینٹک باتیں نہیں ہوتی، یہ ہر بندہ اب ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ لوح محفوظ پہ، پھر یہ بیت اللہ پہ نزول، اور پھر قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول. تو یہ آپ کوئی بھی اتھینٹک مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو اپنے انداز سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی حتمی رائے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. عرف بالتفسیر لغۃ و اصطلاحا. تو لغوی طور پہ ہم کہتے ہیں تفسیر الایضاح والبیان. ٹھیک ہے، کہ واضح کرنا. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی طور پہ علم یفہم بہ کتاب اللہ عز وجل، کہ ایسا علم جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں یا یہ سمجھی جاتی ہے. اچھا جی، 3 تابعین میں سے مفسرین قرآن کون سے ہیں؟ سعید بن جبیر ہیں الکوفی، مجاہد بن جبیر المکی، اور امام الحسن البصری. ٹھیک ہے. اچھا جی، 14 ہے علی ما یعتمد التفسیر بالمأثور، تفسیر القرآن بالقرآن او بالسنہ. تفسیر بالمأثور، یہ تو آپ چیزیں ساری اسلامک اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں نا کہ بالرائے اور بالمأثور کیا ہے. تو جو بالمأثور ہوتی ہے اس میں پھر سب سے جو اتھینٹک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرے لیول پہ تفسیر القرآن بالسنہ. اچھا، آگے جی 3 تفاسیر انہوں نے کہا ہے جی بتائیں تفسیر بالمأثور کی جو اگزامپلز ہیں. تو سب سے پہلے تفسیر طبری ہے، اس کا نام آپ جانتے ہوں گے کہ جامع البیان عن تعویل القرآن. اور اس کے بعد امام ابن کثیر والی ہے تفسیر القرآن العظیم، اور تفسیر ابن عطیہ، اور بھی بہت ساری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، کتاب وحی جو ہیں زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، معاذ بن جبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تفسیر بالرائے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تفاسیر لکھی گئی ہیں، امام رازی کی ہے، اور جار اللہ زمخشری کی ہے، علامہ آلوسی کی ہے. تو ان سب نے تفسیر بالرائے یہ. اچھا، اس کے بعد 18 یہ امپورٹنٹ ہے، من مؤلف التفسیر البیانی بالقرآن الکریم. تو یہ جو ہے نا ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن ہیں، یہ ابھی زندہ ہیں. اچھا، تو یہ ٹرکش ہیں، ترکی کی رہنے والی ہیں. تو جو لوگ بلاغت سے شغف رکھتے ہیں نا تو ان کو یہ دیکھنی چاہیے، میں نے دیکھی ہوئی ہے. یہ بلاغت کے حوالے سے نا بہت اہم تفسیر ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے جو بلاغی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. اگر آپ کا کوئی تھیسس ہے، کوئی ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ ورک ہے، بلاغت جس کو ہم ریٹورکس بولتے ہیں، اس حوالے سے، تو یہ جو تفسیر ہے نا یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زبردست ہے. اور آپ لوگ کوشش کرنا کہ اس کو انٹرنیٹ سے لازمی تھوڑا بہت دیکھنا. 19 ہے جی اذکر تعریف الحدیث اصطلاحا هو ما ينسب إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو وصف. ما هو الحدیث القدسی؟ هو ما رواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. المصدر الثانی للتشریع فی الاسلام
بعد القرآن الکریم السنہ والحدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی 3 مشہور صحابہ کے نام بتائیں کہ جو مطلب ہے کہ جن کی عدو من المکثرین، کہ جن کو ہم کثیر الروایہ بولتے ہیں، کہ کثرت سے جنہوں نے روایات کی ہیں، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کا کیا نام ہے جی پورا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 24 میں ہے اذکر احد التراکیب البیانیہ الجدیدہ التي ادخلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللغة العربیہ۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک ترکیب ہے جس کو ہم ایکسپریشن بولتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے، کل میں بھی آپ کو اس پہ تھوڑا بتا دوں گا، میرے ذہن میں کچھ ہے لیکن پوری نہیں ہے، کہ ما تحت فعن فیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے ہے وہ بھی آپ پھر کل شیئر کرنا، کہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ تراکیب، کچھ ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جو عربی زبان کا پہلے حصہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضور نے ان کا ایڈیشن کیا، اضافہ کیا، تو ان میں سے یہ ایک ہے کہ یہ اصطلاح، یہ جو ترکیب ہے یہ حضور نے عربی زبان میں داخل کی، ٹھیک ہے۔ 25 ما المراد من الصحاح هي الكتب التي التزم مؤلفوها الا يذكروا فيها الا الاحاديث الصحيحه عندهم، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح کی جو تعریف کی جاتی ہے، اب یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں احادیث صحیحہ تو ہیں ساری کی ساری، لیکن ان میں ساری کی ساری نہیں، مطلب ہے کہ ان میں بھی کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح کی شرائط پر پورا نہیں اترتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے جو ہم صحیح جس کو بولتے ہیں یا صحیح کتاب حدیث بولتے ہیں، تو وہ وہی ہوتی ہے کہ جس کے مؤلفین یا مؤلف التزام کرتے ہیں، اس چیز کو لازم پکڑتے ہیں کہ اس میں وہ ذکر نہ کریں فقط یا سوائے احادیث صحیحہ کے۔ اور مل مراد من السنن هي الكتب التي تجمع احادیث الاحکام المرفوعہ مرتبہ على ابواب الفقہ، ٹھیک ہے۔ تو سنن میں جو احادیث آتی ہیں تو وہ فقہی ابواب بندی کے تحت آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو یہ ابواب بندی ہوتی ہے وہ فقہی موضوعات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ما موضوع السیرہ السیرہ تتناول حیات خیر الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم المصادر الرئیسیہ المعتمدہ للسیرہ نبویہ، ٹھیک ہے۔ تو سیرت نبوی میں جن پہ اعتماد ہوتا ہے، جو معتمد مصادر ہیں، وہ کیا ہیں کہ تنحصر المصادر الرئیسیہ المعتمدہ للسیرۃ النبویہ فی 4 مصادر۔ وہ 4 کون سے ہیں بھائی؟ وہ 4 آپ سمجھ لیں کہ سیرت نبوی جو ہم تک پہنچی ہے یا جن مصادر پہ اعتبار ہوتا ہے، جو جن پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اس کے بعد حدیث رسول ہے، اور اس کے بعد الشعر العربی ہے، ٹھیک ہے۔ الشعر العربی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حضور کے مداح تھے، جس طرح حسان بن ثابت ہیں اور عبداللہ بن رواحہ تھے اور بھی بہت سارے شعراء، تو اور اس کے بعد تیسرا الشعر العربی، اور چوتھا جو ہے وہ کتب سیرہ ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے المغازی ہے، سیرت ابن ہشام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تاریخ طبری ہے، ٹھیک ہے، اور طبقات ابن سعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو المغازی جو ابن اسحاق کی ہے، اور ابن ہشام کی سیرت، اور اس کے بعد جو تاریخ الرسل والملوک ہے، ٹھیک ہے، ان کی طبری کی، امام طبری کی رحمہ اللہ کی، اور اس کے بعد ابن سعد کی جو طبقات ہے، تو یہ جو ماخذ کتب مانی جاتی ہیں سیرت کی، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا مصدر یا ماخذ سیرت کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ بھی گیا کہ امام ابن جریر طبری کی جو تاریخ ہے، تاریخ طبری کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کے پورے نام 2 لیے جاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں تاریخ الامم والملوک، ٹھیک ہے، یا پھر تاریخ الرسل والملوک، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔
اذکر مصدرین من مصادر العقیدہ الاسلامیہ، تو یہ تو قرآن کریم اور سننا۔ اچھا اس کے بعد 31 بہت امپورٹنٹ ہے کہ اذکر خصیصتین من خصائص العقیدہ الاسلامیہ۔ یہ تھوڑی عقیدے کی ڈسکشن ہے، بحث ہے، زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں میں جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں کہ جو عقیدہ اسلامیہ اس کی دو فیچر، دو مین خصوصیات، وہ کیا ہیں؟ ایک التوفیقیہ اور دوسرا الشمول۔ اب توفیقیہ تو آپ کو ورڈ سے سمجھ آ گئی کہ جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو یعنی کہ عقیدہ اسلامیہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں مطلب ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ عقیدہ توفیقیہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ دوسرا الشمول تھوڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک اپنے عقائد کی ابحاث میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرجعہ فرقہ اٹھا تھا کہ ہم تو مجبور محض ہیں، کہ ہمارے جو افعال ہیں، افعال حسنہ سیئہ، تو ان کا جو اختیار ہے وہ تو مطلب ہے کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو علم ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی، ہم تو مجبور محض ہیں، اور یہ ایک فرقہ اٹھا تھا۔ تو الشمول یہ ہے کہ جو اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، اللہ کو علم ہے کہ آپ نے آج کے دن کے بعد کل، ابھی آج سے 50 سال بعد، 500 سال بعد کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے، تو اللہ کو اپنے علم ازلی ہونے کی بنا پہ اس کا علم ہے، اللہ جانتا ہے ما قبل کو بھی ما بعد کو بھی۔ لیکن جو انسان کے افعال ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے اعمال ہیں، اس کا کسب جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کسب وہ اس کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا کاسب یہ خود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر یہ کوئی اچھائی کرنے لگتا ہے تو کوئی مطلب ہے کہ تیسری کوئی تھرڈ پارٹی آ کے، کوئی اس طرح کی کوئی غیبی طاقت آ کے اس کا ہاتھ روکتی نہیں ہے کہ یہ اچھائی تو تیرے اعمال میں لکھی ہی نہیں ہوئی، لیکن تو کیوں اس طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الشمول کا جو اصل مدعا ہے، اس پہ جتنی بھی آپ بحث کر لیں وہ بے سود ہوتی ہے، آپ کو اس بات کا اچھے سے علم ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جانتا ضرور ہے، اللہ کو علم ہے اپنے علم ازلی کی بنا پہ، لیکن اپنے افعال و اعمال کا جو کاسب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو کسب ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اسلامیہ اس کی دوسری مین خصوصیت ہے۔ اچھا 32 ہے اذکر ثلاث مؤلفات فی علم العقیدہ، تو یہ پرانی ماخذ کتب ہیں، التوحید ابن خزیمہ کی، عقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ کی، اور عقیدہ تحاویہ و العقیدۃ التحاویہ وشرحها لابن ابی العز الحنفی۔ فقہ لغتاً و اصطلاحاً علم الدین و شریعہ، اور شریعت اسلامیہ کیا ہے؟ ہی الاحکام التی شرعها اللہ تعالی لعبادہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک جامع تعریف ہے شریعت اسلامیہ کی کہ وہ احکام ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے، اور کن کی زبان سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ 34 ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ 35 ہے اذکر ثلاث انواع من الاحکام المتنوعہ التي جاءت بها الشریعہ الاسلامیہ، الاحکام الاعتقادیہ، الاحکام الخلقیہ۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ خلقیہ یا خلقیہ وغیرہ نہیں، خلقیہ ہیں، اور الاحکام العملیہ جس کو آپ اعمالی احکام بول سکتے ہیں یا فقہی احکام مطلب یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں 3 رنگ ہیں۔ ایک سب سے پہلے احکام عقیدہ ہیں، احکام خلق اخلاق سے متعلق ہیں، اور تیسرے ہمارے اعمال سے فقہی احکام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے جی تعریف الفقہ؟ تو وہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ جو ما لہا کہ جن کا کسب کرنا اس پر لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، جو لازم ہے، وما علیہا اور جن سے احتراز کرنا، جن سے بچنا اس پہ لازم ہے، تو معرفت النفس ہے، ٹھیک ہے، کہ نفس
نے التزام کس کا کرنا ہے اور اس نے احتراز کس کا کرنا ہے، یہ فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو امام شافعی ہیں ان کے نزدیک بہت جامع تعریف ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یہ ان احکام شرعیہ اور عملیہ کا نام ہے کہ جن کا اکتساب ہوتا ہے ہمیں ادلہ تفصیلیہ سے، ادلہ اربعہ سے، ٹھیک ہے۔ اذکر خمسہ مصطلحات من اہم المصطلحات الفقہیہ، تو 5 جو اہم اصطلاحات فقہ ہیں، فرض، واجب، سنہ، مستحب اور حرام۔ اور امام محمد کی جو انہوں نے تو 3 تالیفات کہی ہیں، الجامع کبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر والسیر الصغیر، اور ایک ان کی امپورٹنٹ وہ بھی ہے نا المبسوط، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جی اسماء پوچھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، اور امام مالک بن انس، اور امام محمد بن ادریس الشافعی، اور ابو عبداللہ احمد بن حنبل۔ اچھا 41 امپورٹنٹ ہے، ما میزات، میزاتن آپ کو پتہ ہے میزاتن ہم کس کو بولتے ہیں؟ میزہ ہم بولتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو یونیورسٹیز کے، کالجز کے، یہ جو یا اکیڈمیز کے ایڈ یا پوسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری اکیڈمی کے یا ہمارے ادارے کے میزات کیا ہیں، ان کو انگلش میں وہ لکھتے ہیں سیلینٹ فیچرز، سیلینٹ فیچرز، SALIENT، سیلینٹ فیچرز۔ تو فیچرز تو ہو گیا خصوصیات، خصائص، سیلینٹ ہوتا ہے منفرد، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم انگلش عربی میں بولتے ہیں میزتن، میزہ، ٹھیک ہے، کہ میزہ کہ ہمارا سیلینٹ فیچر کیا ہے، یا میزات سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، کہ ہماری منفرد خصوصیات کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ما میزات التشریع فی العصر النبوی، کہ جو حضور کا زمانہ تھا، عصر نبوی تھا، اس میں شریعت اسلامیہ کی سیلینٹ فیچرز، منفرد خصوصیات کیا تھیں؟ تو سب سے پہلی بھائی یہ تھی کہ التدریج فی التشریع، کہ یہ مدرج تھی، تدریجن تھی، کہ اس کی جو شریعت کا نزول تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح شراب والے مسئلے میں ہوا، اور دیگر بھی آپ کو پریکٹیکلی آپ کو ہسٹوریکل اسٹڈی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا جو نزول ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رفع الحرج، کہ جو حرج واقع ہوتا، جہاں پہ مشکل کا سامنا ہوتا، جہاں پہ آگے ڈیفیکلٹی فیس کرنا پڑتی، صحابہ آتے، تو اس حرج کو دور کرنے کے لیے شریعت کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد النسخ ہے، جس طرح نسخ بعض کہتے ہیں کہ 5 آیات ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ایک آیت، ایک حکم نازل ہوتا، پھر اس کو منسوخ کیا جاتا اور اس کی جگہ نیا لے لیتا، یہ ترتیب تھی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ خصوصیات ہیں، منفرد خصوصیات ہیں شریعت اسلامیہ کی حضور کے زمانے میں، ٹھیک ہے، کہ شریعت کا نزول سٹیپ بائی سٹیپ تھا، اور رفع حرج تھا، اور النسخ، ٹھیک ہے۔ متى بدأت نشأت الفقہ و تشریع الاسلام، تشریع اسلامی اور فقہ کا آغاز کب ہوا ہے جی؟ تو یہ منذ عصر النبوی والوحی۔ قیاس کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس طرح کی چیزیں انٹرویو میں بہت پوچھتے ہیں بھائی، کہ قیاس کیا ہوتا ہے، اجماع کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ انٹرویو کر رہا ہو نا، جاننے والا، تو چیئرمین اس طرح کی چیزیں پوچھ لیتا ہے کہ قیاس کی تعریف سنائیں، اجماع کی تعریف سنائیں، تو پھر یہ عربی میں یہ آسان سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ کو آتی ہوں، بڑا اچھا امپریشن ہوتا ہے۔ هو الحاق امر لیس فیہ حکم شرعی بآخر منصوص علی حکمہ لاتحاد العلہ بینہما، کہ ایسا حکم جس میں نص وارد نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کا اتحاد کرنا کسی ایسے حکم کے ساتھ کہ جو منصوص علیہ ہو، جس پہ نص وارد ہوئی ہو، اور شرط کیا ہے کہ دونوں کی علت سیم ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں بھی عالم لوگ ہیں سارے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مثال دیتے تھے کہ قسن نعل بالنعل، کہ عرب کہتے ہیں قسن نعل بالنعل، کہ نعل کو نعل کے ساتھ اس کو جوڑو، اس کا الحاق کرو، ٹھیک ہے، کہ جوتے کا ماپ لینا ہوتا، تو یہ جوتا اور یہ جوتا برابر ہیں، ان کا ماپ برابر ہے، تو وہ کہتے ہیں قسن نعل بالنعل، کہ نعل کو نعل کے ساتھ اس کا موازنہ الحاق کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک امر ہے، ایک حکم ہے، ایک آپ کے سامنے کیس یا ایشو سامنے آیا ہے، آپ کہتے ہیں
کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے لیکن اس میں نص وارد نہیں ہے، یہ منصوص علیہ نہیں ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس جیسا حکم کہ جس میں علت یہی ہو لیکن اس پہ نص وارد ہوئی ہو. تو اب سادہ سی مثال جو ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا یہ حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں سگریٹ کے بارے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں نازل ہوا، نہ ہی کوئی اجماع کی ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ اس کی حرمت ہمیں نظر آئے کہ یہ مطلقاً حرمت ہے جس طرح بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے کہ یہ نشہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، نشہ ہے، خمر ہے، ٹھیک ہے، مخمور ہوتا ہے بندہ اس میں بھی وہی. تو ہم کہتے ہیں خمر یہ علت کس میں ہے، یہ شراب والی علت ہے مخمور، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں شراب میں نص وارد ہے تو ہم اس پہ قیاس کرتے ہیں کہ دونوں میں علت سیم ہے، اگر وہ حرام ہے وہ منصوص علیہ ہے تو اس پہ بھی وہی فتویٰ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے جی. ہم اس کو کیا بولتے ہیں اصطلاح میں، اس کو ایک ٹرمنالوجی جو ٹرم دیتے ہیں وہ قیاس. اجماع کیا ہوتا ہے جی؟ ہوا اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور علی حکم شرعی. سارے علماء تو نہیں ہوتے، سارے فقہا نہیں ہوتے، لیکن اکثر، ٹھیک ہے. کہ یہاں تو جمیع انہوں نے لکھا ہے لیکن جامع تعریف یہی ہے کہ ہوا اتفاق اکثر من العلماء المجتہدین. تو کسی حکم شرعی پر اگر اس زمانے کے اکثر علماء مجتہدین فقہا اجتہاد اجماع کر لیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس پہ یہ فتویٰ ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ اس پہ اجماع امت ہے، یہ اس پہ اجماع ہو گیا ہے. 45 بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکتب ما قالہ ابن خلدون فی تعریف التصوف الاسلامی. کہ ابن خلدون صاحب جو ہیں انہوں نے تصوف الاسلامی کی تعریف کیا کی ہے، کہ تصوف اسلامی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں. انہوں نے کہا کہ العکوف علی العبادہ والانقطاع الی اللہ تعالی والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزہد فیما یقبل علیہ الجمہور من لذۃ ومال وجاہ والانفراد عن الخلق فی الخلوۃ للعباد. انہوں نے کہا العقوف، عقوف ہم عقف بولتے ہیں نا، اعتکاف بھی ہے اسی سے، رکنا، علی العبادہ یعنی کہ عبادت پر رک جانا، عبادت کو لازم کرنا، والانقطاع الی اللہ تعالی اور اللہ کی طرف انقطاع، کٹ جانا، اللہ کی طرف ہو جانا، ٹھیک ہے. والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها اور دنیا کا جو ہے مال و دولت، زخرفہ ہم بولتے ہیں نا کہ جو دنیا کی زینت ہے، زیب و آرائش ہے، ٹھیک ہے، اس سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے. والزہد اور زہد اختیار کرنا، فیما اس میں سے جو یقبل علیہ الجمہور من لذۃ، کہ ایسا زہد اختیار کرنا کہ جو قابل قبول ہوتا ہے جمہور کے نزدیک، یقبل علیہ الجمہور، ٹھیک ہے، من لذۃ ومال وجاہ، کہ دنیاوی لذت سے، دنیاوی جاہ و منصب سے، دنیاوی مال سے زہد اختیار کرنا جو قابل قبول ہے جمہور صوفیاء کے نزدیک، ٹھیک ہے. والانفراد عن الخلق فی الخلوہ اور خلوت میں جانا، علیحدگی اختیار کرنا مخلوق سے، للعبادہ عبادت کے لیے. یہ ان کے نزدیک تصوف اسلامی ہے کہ آپ عبادت پہ لگے رہیں، اللہ کی طرف ہو جائیں، انقطاع کریں اور دنیا کے مال و جاہ منصب اس سے آپ اعراض کریں، ٹھیک ہے، اور خلوت نشینی اختیار کریں عبادت کرنے کے لیے. آگے آئے گا تصوف سنی، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا یہ کلیئر ہوگا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اور من ربط التصوف بصوفہ، تو ابن جوزی ہیں، آپ اگر تصوف کی لغوی تعریفات دیکھیں نا تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ صوفہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے بات کی ہے. اور ما موضوع علم التصوف، علم تصوف کا موضوع کیا ہے جی؟ علم تصوف کا موضوع ہے افعال القلب والحواس من حیث التزکیہ والتصفیہ، کہ افعال قلب اور قلب و حواس کے افعال ہیں، کہ آپ کے دل کے افعال اور آپ کے حواس خمسہ کے افعال، اس حیثیت سے یہ موضوع بنتے ہیں کہ ان کا تزکیہ اور تصفیہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے.
تو یہ تصوف کا موضوع بنتے ہیں کہ آپ کے دل کا اور آپ کے احوال افعال دل کا اور آپ کے جو حواس خمسہ افعال سر انجام دیتے ہیں ان کا تزکیہ و تصفیہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے. ماذا یقصد بالتصوف السنی، تصوف سنی آپ سن لیں کہ تصوف سنی کیا ہے. یقصد بالتصوف السنی ذلك التصوف الذي كان یمارسہ مجموعۃ من الزہاد السنیین، یا اس کو اگر سنیین پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر من الزہاد السنین یہ بھی ٹھیک ہے. والذین كانوا يحترمون قواعد الشرع الاسلامی من قرآن و سنت و اجماع. اب آپ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ تصوف سنی یہ ایک نئی اصطلاح ہے، نئی نہیں مطلب ہے کہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے. اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے وہ تصوف مراد ہے کانا یمارسہ، ممارست آپ کو پتہ ہے نا، پریکٹس کو ہم بولتے ہیں کہ جس پہ پریکٹس کی، جس پہ چلے. کون چلے؟ مجموعۃ من الزہاد السنین، سابقہ جو زاہدین تھے ان میں سے اکثر، ان میں سے مجموع، ان میں سے زیادہ تر لوگ. ٹھیک ہے. یا من الزہاد السنیین، کہ سنی صوفیاء میں سے، سنی زاہدین میں سے بہت زیادہ تر جن لوگوں نے پریکٹس کی، جو اس رستے پر چلے. والذین کانوا یحترمون، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ احترام کرتے تھے قواعد الشرع الاسلامی، کہ جو شرع اسلامی کے قواعد ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کو لازم پکڑتے تھے. من قرآن و سنت و اجماع، یعنی کہ قرآنی اصول و قوانین، سنت کے اور اجماع کے، کہ وہ کسی کے منکر نہیں تھے، انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ قرآنی احکام کو، احکام اسلامیہ کو اور احادیث نبویہ کو اور جو احکام شرعیہ بالاجماع ثابت تھے، وہ ان کا احترام کرتے تھے اور اس پہ ان کی پریکٹس تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ صوفیہ بالعمل تھے، کہ ان میں آپ کو جو ظاہری افعال اور اعمال شرعیہ ہیں، شریعت ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آتے تھے. تو اس تصوف کو تصوف سنی کہا جاتا ہے، کہ جو پریکٹیکل شریعت آپ کو ان میں نظر آتی تھی. ٹھیک ہے. یہ کس کے مقابلے میں تھا؟ 49 میں آپ دیکھیں، متى ظہر التصوف الفلسفی فی العالم الاسلام. ایک یہ تصوف فلسفی ہے، یہ دوسری صدی ہجری میں ظہر التصوف الفلسفی فی العالم الاسلامی فی القرن الثانی الحجری، یہ ایران میں ظاہر ہوا تھا. جو آج کے پاکستانی اور یہ جو بر صغیر ہمارا سب کانٹیننٹ ہے، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، یہ سارے آتے ہیں، جس کو ہم بر صغیر بولتے ہیں یا جنوبی ایشیا بولتے ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاں تصوف سنی نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف فلسفی ہے، جس کی بنیاد اور جس کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ایران سے ہوا تھا. کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ صوفیاء ہونے کا یا متصوفین ہونے کا دعویٰ کریں گے، آپ میں ان کو ظاہری یا اعمال و افعال شریعت کی آپ کو پابندی، ممارست نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ فلسفیانہ طور پہ آپ کو کہیں گے آپ کو کیا پتہ تصوف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ والے کون ہوتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں، ان سے نماز روزے زکوٰۃ حج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اس سے ماورا ہوتے ہیں، یہ چیزیں. تو یہ تھا تصوف فلسفی. ٹھیک ہے. اب اللہ جانے ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ حق کیا تھا، سچ کیا تھا، ان کا مطلب ہے کہ کہنا کیا تھا، حقیقت کیا تھی. لیکن تصوف سنی یہ تھا کہ آپ کو ان کے ظاہری افعال و اعمال میں افعال شرعیہ اور اسلامیہ کی ممارست، ان کی پریکٹس نظر آتی تھی. ٹھیک ہے. یہاں ہم ختم کرتے ہیں، اس کے آگے آپ پہ ایک کام چھوڑتے ہیں. ایک تو آپ نے ما تحت فانفی یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. اور دوسرا، انٹرویو میں اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے، نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود. میں اس پہ آپ کو جتنا آج تھوڑا سا ہم نے عقیدہ اسلامیہ چھیڑا ہے تھوڑا سا، کہ خصوصیت توفیقیہ کیا ہے اور الشمول کیا ہے، کہ جس میں ہم بحث میں نہ پڑیں، ہمیں ہمارے عقائد میں گڑبڑ نہ ہو. آپ کا عقیدہ کیا ہے، میرا کیا ہے، کہ ایک کامنلٹی برقرار رہے اور اتنا جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہو جائے. تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں آپ کو کوشش کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے بھی اپنے تائیں اپنے طور پہ دیکھ کے آنا ہے، اس کو کوشش کرنی ہے سمجھنے کی، سننے کی، کہیں سے پڑھنے کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بھی انٹرویو میں اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ یہ دو نظریات تھے، یہ کن کے تھے اور ان سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے.
تو آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں.